السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم نے جہیز کے خلاف جو تحریک اٹھائی ہے، اس میں ہماری کوشش ہے کہ اس جہیز کو کہ ایک ایک نقطے کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور آج تک ہم جتنے بھی کوشش کرتے آ رہے ہیں، ہم کچھ ایسے دوستوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے بغیر جہیز کے نکاح کیے، ان کو کیا فائدے پہنچے، انہوں نے واقعی اس پہ عمل کیا، اور کیا لڑکی والے واقعی ایسا کر رہے ہیں یا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے، چونکہ جو کام اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، جو کام آپ کے سامنے کیے گئے، جس کام کی آپ نے اجازت دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں ہونا، کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، جس بات کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسے کسی حکم کا ہم پابندی نہیں ہے جو ہم سے ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں ایسا حکم دیا ہی نہیں کہ جو ہم کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں جی میں سورج کو جا کے پہنچ جاؤں، میں اس کو ہاتھ لگا لوں، تو ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ نے ہمارے اوپر فرض بھی نہیں کیا کہ ہم سورج پہ جائیں۔ دیکھیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی ہم پہ فرض کیے ہیں۔ آج میں آپ کی اس ایسی شخصیت سے ملاقات کرواتا ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک نکاح دیکھا۔ آج بیٹھے ملاقات ہوئی، بڑے دنوں بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو میں رانا شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے نکاح کے اندر کیا دیکھا اور کس طرح کا ماحول دیکھا اور کتنی دیر پہلے یہ نکاح دیکھا۔ تو جی شاہد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں نے فقیر اللہ بھائی نے میری آنکھوں کے سامنے 2 نکاح کروائے، جس میں ایک نکاح انہوں نے کروایا جس میں مسجد میں وہ نکاح ہوا اور صرف 12 سے 14 بندے گئے، اور الحمدللہ وہ حالانکہ بڑی اسٹرانگ فیملی تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک تحریک کے مطابق بڑے اچھے طریقے سے نکاح کیا۔ مسجد میں گئے اور تقریباً 14 سے 15 وہ بندے تھے، اور انہوں نے نکاح کیا، اور کوئی لڑکی والوں سے کھانا نہیں لیا، اور بڑی سادگی سے اور بڑے اچھے طریقے سے بغیر جہیز کے، حالانکہ وہ جہیز دے بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے تحریک کے مطابق انہوں نے جہیز بالکل نہیں لیا، اور نہ ہی کوئی کسی کی بھی قسم کی بچی والوں پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اور اس کے بعد ایک میرا کزن ہے، اس کی شادی ہوئی، اور وہ بھی اسی طرح فقیر اللہ بھائی نے یہ شادی کا بھی اسی طرح اہتمام کروایا کہ وہ میرا خیال ہے 5 سے 6 بندے گئے، اور صرف کھجور پہ انہوں نے نکاح کیا، اور مسجد میں جا کے نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرف آئیں، اور بلکہ ابھی مجھے رانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں 2 پارٹیوں کی بات چلائی ہے شادی کے حوالے سے، اور دونوں فیملی جو ہے اسٹرانگ فیملی ہیں، اور دونوں جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی ضد ہے کہ ہم نے جہیز دینا ہے، اور لڑکا آگے سے ضد کر رہا ہے کہ میں نے جہیز نہیں لینا، اور اس نے شرط رکھی ہے کہ اگر آپ جہیز دیں گے تو میں رشتہ نہیں کروں گا، اور وہ واقعی اس نے انکار کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے، جو محبت رکھتا ہے اسلام سے، جو محبت رکھتا ہے اپنے ایمان سے، جو محبت رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، جو محبت رکھتا ہے آسمانی کتابوں سے، جو محبت رکھتا ہے قرآن پاک سے، جن کا ایمان ہے آخرت کے دن پر، جس کا ایمان ہے کہ قبر میں مجھ سے سوال کیے جائیں گے، جس کا ایمان ہے کہ محشر آنی ہے اور میں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے ایک دن اس کے بارے میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کا یہ ایمان ہے اس نے ضرور اپنی تیاری اس دنیا سے کر کے جانی ہے۔ جہیز کا تصور ہے ہی نہیں، جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ بات دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جی خوشی سے اگر کوئی دینا چاہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی کام جو شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو خوشی سے کرنا
یا دکھ سے کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر مزید تحقیق کیجئے۔ ہم نے تحقیق کیا ہے کہ خوشی سے دینا بھی، آپ جب خوشی سے یہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی معاشرے میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے، بہت معاملات خراب ہوتے ہیں، بہت سی بچیاں اس وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جہیز دیتے ہیں اور بے شمار مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ جہیز سے بچیے اور سنت کے مطابق نکاح کیے۔ رانا صاحب نے جو نکاح دیکھے ہیں 2، انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا، اور کمال یہ تھا کہ دونوں اسٹرانگ فیملیاں تھیں، وہ بھی اور دوسرے نکاح میں بھی دونوں اسٹرانگ فیملیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی غیر اسلامی رسومات کا انعقاد نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم اس کے خلاف مزید مہم اٹھائیں۔ ہم نیکسٹ ملاقات آپ کی کیسی شخصیت سے کروائیں گے جس نے اپنے 7 بچیوں کے نکاح بغیر جہیز کے کیے، 7 بہنیں بغیر جہیز کے جو ہے وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی، 7 بہنیں حافظ قرآن تھیں، اور آج ان کے ہاں بہت زیادہ الحمدللہ برتتے ہیں۔ انشاءاللہ اس شخصیت سے بھی آپ کی بہت جلد ملاقات کروائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد کرے۔ جس مشن میں ہم اٹھے ہیں ہمیں ایسے لوگ اللہ ملا دے جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل کے دنیا کو بتائیں کہ جہیز بالکل غلط ہے، یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ ایسا کر کے گناہ گار ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔